فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ یہ کہانی ہے ایک بچی کی۔ اس کو شدید غصہ آتا تھا، اور اتنا شدید غصہ آتا تھا کہ جب وہ غصے میں ہوتی تو جو چیز اس کے ہاتھ میں آتی اس کو پھینک دیا کرتی، اس کو توڑ دیا کرتی۔ کوئی اس کے سامنے ہوتا تو اس کو الٹی سیدھی باتیں بول کر اپنے غصے کو کم کیا کرتی تھی۔ اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، ہر کوئی اس سے پریشان تھا۔ اب ماں باپ پریشان یہ تھے کہ اس کے غصے کو کیسے کم کیا جائے، اس کے غصے کو کس طرح کنٹرول کیا جائے۔ تو انہوں نے اس کی ٹیوشن ٹیچر سے، کیونکہ یہی وہ ایک ٹیچر تھی کہ جس کی یہ سنتی تھی، بات مانا کرتی تھی، تو اس کے ٹیچر کو ساری چیزیں بتائیں، ساری سچویشن ان کے سامنے رکھی۔ اس کی ٹیچر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا ہم کوئی حل نکالتے ہیں۔ پھر جب وہ بچی پڑھنے کے لیے آئی تو اس کی ٹیوشن ٹیچر نے کہا کہ بیٹا آج ہم پڑھیں گے نہیں، آج ہم ایک گیم کھیلتے، اور گیم کھیلنے کے لیے ہم تمہارے گھر کے پیچھے بنی ہوئی ایک دیوار کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اس کو گھر کے پیچھے بنی ہوئی دیوار کے پاس لے گئی۔ جب دیوار کے پاس پہنچی تو ٹیچر نے کہا کہ اب جب بھی تمہیں غصہ آئے گا تو تم کیا کرو گی، اس دیوار پر ایک کیل ٹھوک دو۔ چاہے تمہیں جتنا بھی غصہ آئے، ایک بار آئے تو ایک کیل ٹھوکو گی، دوبارہ آئے تو دوبارہ تم یہاں آؤ گی، ایک کیل ٹھوک کے جاؤ گی۔ دن میں جتنی بار غصہ آئے گا تم یہاں آ کر ایک کیل ٹھوک دو گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ تو ٹیچر نے کہا کہ جب تم اس پر عمل کرو گی تو تمہیں ایک گفٹ ملے گا، ایک انعام ملے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب بھی اس کو غصہ آتا تو وہ دوڑتے ہوئے جاتی دیوار کے پاس اور ایک کیل اس پر ٹھوک دیا کرتی تھی۔ دوبارہ غصہ آیا، دوبارہ دوڑ کے گئی، تیسری مرتبہ غصہ آیا، تیسری کیل ٹھوک دی۔ دن میں اس نے 10 کیلیں ٹھوک دی۔ جب رات ہوئی اور اس نے دیوار کو دیکھا کہ اس پہ 10 کیلیں میں نے ٹھوک دی ہیں، پھر اس نے بیٹھ کر سوچا کہ مجھے جب بھی غصہ آتا ہے مجھے دوبارہ گھوم کر پیچھے آنا پڑتا ہے، اس پر کیل ٹھوکنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر دوبارہ آ کر اپنا کام اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو جتنی محنت میری اس میں لگ رہی ہے اتنی محنت اگر میں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے میں کروں تو میں غصے کو کنٹرول کر۔ اگلے دن اس نے غصے پہ کنٹرول کرنا شروع کیا، اور آج کے دن اس نے 8 کیلیں اس پہ ٹھوکی۔ اس کے اگلے دن 6، اس کے اگلے دن 4 اور 2، پھر 1۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کوئی بھی کیل اس پہ نہ ٹھوکی، کیونکہ اس کو غصہ آیا ہی نہیں۔ اب وہ بھاگتی ہوئی اپنی ٹیچر کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ آج مجھے غصہ نہیں آیا اور آج میں نے ایک بھی کیل نہیں ٹھوکی۔ ٹیچر اس کے ساتھ دوبارہ اس وال پر آتی ہیں، اس دیوار پر آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ اس پر بہت ساری کیلیں ٹھوکی ہوئی ہیں، بہت ساری کیلیں ہیں جو اس نے اس میں ٹھوک دی ہیں۔ اب ٹیچر نے کہا کہ ابھی گیم ختم نہیں ہوا، گیم اب یہ ہے کہ اب جس دن تمہیں غصہ نہ آئے، پورے دن میں تم ایک بار بھی غصہ نہ کرو تو ایک کیل نکال دینا۔ تو اب کیلیں کیونکہ بہت زیادہ تھی تو کئی مہینوں لگ گئے اس کو نکالنے میں، اور روزانہ ایک ایک کیل کر کے وہ نکالتی گئی، اور ایک دن ایسا آیا کہ پوری دیوار خالی ہو گئی۔ اس نے جا کے ٹیچر کو بتایا۔ ٹیچر اب دوبارہ اس دیوار پر آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس دیوار پر دیکھو، تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ وہ غور سے وہ دیوار دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس پر تو کچھ نہیں ہے۔ ٹیچر کہتی ہے دوبارہ غور سے دیکھو۔ اب جب وہ غور سے دیکھتی ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ جہاں جہاں اس نے کیلیں ٹھوکی تھی وہاں ایک سوراخ بن گیا ہے، وہاں نشانات بن گئے۔ تو ٹیچر کو وہ کہتی ہے کہ جہاں جہاں میں نے کیل ٹھوکی تھی وہاں ایک نشان بن گیا ہے۔ اس کو سمجھاتی ہے کہ جب بھی ہم غصہ کرتے ہیں اور ہم کوئی ری ایکشن کرتے ہیں تو اس کا نشان دل پر بن جاتا ہے۔ بعد میں ہم معافی مانگ کر، معذرت کر کے وہ کیل تو نکال لیتے ہیں، لیکن وہ نشان کبھی نہیں مٹا سکتے، وہ نشان کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ اب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب وہ دوڑتی ہوئی اپنے والدین کے پاس آتی ہے، ان سے معذرت کرتی ہے، ان سے معافی مانگتی ہے، اور آئندہ اب وہ غصہ نہیں کرتی۔